बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, शम्ए इमामत के परवानों का तज़किरा हो रहा है। ये वो अफराद थे जो शुरू से सईद नहीं थे, बल्कि एक लम्हे के लिए इन्होंने जब गौर व फिक्र किया तो सही रास्ते का इंतखाब किया तो सईद बन गए, कमाल की मंजिलों तक पहुँचे। जो पहले अलैहिस्सलाम नहीं थे, जो पहले रज़ी अल्लाह नहीं थे, वो अलैहिस्सलाम भी बन गए, रज़ी अल्लाह भी बन गए। आज जिस परवाने का तज़किरा करना है, बल्कि जिन परवानों का तज़किरा करना है, उनमें से पहली शख्सियत जनाब शबीब कलाबी हैं। इनका पूरा नाम शबीब बिन जुराद या जिराद कलाबी था। कूफे के रहने वाले थे, कूफे में ही रहते थे। कूफे के बुजुर्गों में, शयूख कूफा में आपका शुमार होता था। आप बैकग्राउंड देखिए, कितना अच्छा बैकग्राउंड है, कितना अच्छा बैकग्राउंड था। फिर आप सोचिएगा कि बात यहाँ हो रही उन लोगों की जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के साथ शुरू से नहीं थे, बाद में शरीक हुए हैं। तो बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर बाद में क्यों शरीक हुए? देखिए, इमाम अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग सिफ़ीन में शरीक रहे और शुजाआना तरीके से शरीक रहे, बेहतरीन जंग किया। अमीर अल मोमिनीन की इमामत का दिफा करते थे जनाब शबीब कलाबी। यही नहीं, बल्कि जब कूफे वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ख़त भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आप आ जाइए मौला आ जाइए। मौला ने ट्राई करने के लिए कि वाक़ई ये हकीकी माना में हमारे साथी हैं, हमारा साथ देने वाले हैं या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने वाले हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नुमाइंदा, अपना वली, अपना जानशीन, अपना एलची बना करके जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजा है, तो इस शख्स ने यानी शबीब कलाबी ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हाथों के ऊपर बैत किया है। सिर्फ मुस्लिम के हाथों पर बैत नहीं किया, बल्कि सरकार सईदुश शुहदा अबू अब्दिल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी लोगों से, कूफे वालों से बैत लिया है। लेकिन जैसे ही पासा पलटता है, गेम चेंज होता है कूफे का, मुस्लिम का साथ लोगों ने छोड़ दिया, जनाब मुस्लिम शहीद कर दिए जाते हैं। ये वो मौका होता है जहां पे शबीब कलाबी ने भी अपना रोल चेंज कर दिया। इस ट्रैक से इस ट्रैक के ऊपर आ गए। हमारे साथ भी, आज भी हमारे साथ, हम अपनी सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम देखें हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि हम बातिल के सामने खड़े होकर कह दें कि यह गलत है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अलल ऐलान हक बयान करें। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं हमारी तनख्वाह काट ली जाएगी, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए जाएंगे, हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, हमें पोटा में डाल दिया जाएगा, हमें UAPM फंसा दिया जाएगा, हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे अजीजदार रिश्तेदार का क्या होगा, फिर वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम इन फिक्रों में रहते हैं। लिहाजा हम भी हक नहीं कह सकते, हम भी बातिल को बातिल नहीं कह सकते हैं, चाहे वो आज़ादारी का मामला हो, चाहे दीन की किसी भी दीन का कोई मामला हो। जिस अहरे गैरे की, जिन नजासतों के ढेर के जो मुंह में जो आता है वो आज़ादारी की तौहीन करे, मुहर्रम की तौहीन करे। लेकिन हम इस चक्कर में रहते हैं कि हम क्या बोलेंगे, हमारी हैसियत क्या। उलमा बोलें, बुजुर्गान बोलें, वो बड़े बड़े उलमा बोलें, वो लोग जो ये करते हैं वहां से लेते हैं, ये लेते हैं, ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि 6 महीने का असगर है तो वो भी हुसैनी है, 90 साल का हबीब इब्न मज़ाहिर है तो वो भी हुसैनी है। तो हमें भी, अगर हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हुसैन इब्न अली का आज़ादार कहते हैं, तो फर्दन फर्दन हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो हक को हक कहे, जालिम के मुंह पर कहे चढ़ करके, बातिल को बातिल कहे, जालिम की आंखों में आंखें डाल करके बातिल को बातिल कहे। लेकिन इन्हीं चीजों का फक़दान था कूफे में भी, जिसकी वजह से करबला रूनुमा हुई थी। शबीब कलाबी ने अपना ट्रैक चेंज किया। वो इंसान जो अभी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बैत ले रहा था, जनाब मुस्लिम के हाथों पर जिसने बैत किया था,
3 محرم کو سرکار سید الشہداء کے خلاف عمر سعد کے لشکر میں کوفے میں کربلا میں وارد ہوتا ہے. 3 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک کربلا میں تھے. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ جتنا ڈیپلی ہم نہیں لیتے ہیں اتنا ہی ڈیپلی بہت ساری چیزیں ہماری ٹیلی کرتی ہیں. ہم بھی ہر چیز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں, دوسروں کے کندھوں پر ڈالتے ہیں. وقت کے امام کو بلانا ہو تو وہ بھی یوں ہی ہے, رسمن بلاتے رہتے ہیں, ہاں آ جائیے آ جائیے, وہ بھی آ رہے ہیں. جیسے کوفے والے امام کو بلا رہے تھے ویسے ہم بھی اپنے وقت کے امام کو بلاتے ہیں. نہ ہمارے اندر آمادگی ہے, نہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہم واقعاً بلائیں اور ہمارا امام آئے تو ہم اس کی نصرت اور مدد کر سکیں. 9 محرم تک شبیب کلابی عمر سعد کے لشکر میں تھا, لیکن جب 9 محرم کو شمر ملعون اپنے لشکر کے ساتھ کربلا میں وارد ہوتا ہے تو یہ آنے کے بعد ایک خط ابن زیاد کا عمر سعد کو دیتا, کہتا ہے کہ عمر ابن زیاد نے کہا ہے کہ کام تمام کرو. یہ وہ موقع تھا جب احساس ہوا کہ تم کہاں ہو. ابھی تک تو یہ سوچ رہے تھے کہ نواسے رسول ہیں, فرزند رسول ہیں, وہ تھوڑا بعد بھی اختلافات ہیں, بعد میں بات ہو کر کے بات ہوگی, وہ کانفرنس ہوگی, بیٹھیں گے لوگ, گفتگو کریں گے, معاملہ حل ہو جائے گا, پھر ہم کو بھی اپنی نوکری چاکری جو ہماری لگی رہے گی, منتھلی تنخواہ ہماری بھی ہم کو ملتی رہے گی, کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہی معرفت تھی, حقیقی معرفت ذرا سی موجود تھی, پاکی موجود تھی فطرت میں, جس نے احساس دلایا. جب آپس میں ان کی گفتگو سنا تو اس کو یقین ہوگا کہ اب جنگ رکھی ہے, 110% حتمن ہے جنگ ہونا. یہ تو سرکار سید الشہداء کے خون کے پیاسے ہیں. یہی وہ موقع تھا جب شبیب کلابی نے اپنے آپ کو عمر سعد کے لشکر سے باہر نکالا, اپنے آپ کو لشکر سے باہر نکالا اور آ کر کے سرکار سید الشہداء کے لشکر میں پیوست ہو گئے, شامل ہو گئے, ملحق ہو گئے. لیکن اللہ اکبر, آپ ادب کا ملاحظہ کریں, کتنا با ادب تھا یہ شخص. سیدھے سرکار سید الشہداء کی خدمت میں نہیں گیا کہ مولا میں آیا ہوں آپ کے طرف سے جنگ کرنے کے لیے, آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے, مجھے شریک علی. نہیں, قبیلہ کلاب سے تعلق تھا, وہی قبیلہ جس قبیلے کی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تھیں. لہذا قبیلئی اعتبار سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, جانتے تھے, رشتہ داری تھی. آئے سرکار باوفا حضرت ابوالفضل عباس علمبردار کے پاس, ان کے بھائیوں کے پاس, کہ ہماری توبہ, ہماری ندامت, ہماری شرمندگی مولا کی بارگاہ میں پہنچا دیں. ہم آئے ہیں سرکار سید الشہداء کے قدموں کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے, ہمیں لشکر حسینی میں شمار کر لیا جائے. حضرت ابوالفضل عباس اور ان کے بھائی آتے ہیں, وساطت کرتے ہیں, وسیلہ بنتے ہیں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں. امام حسین علیہ السلام شبیب کلابی کو اپنے ناصروں میں شمار کرتے ہیں. منزلت دیکھیے شبیب کلابی کی, وہ جگہ جہاں سرکار سید جہاں پہ جناب سرکار باوفا کا خیمہ نصب تھا, اسی خیمے کے بغل میں جناب شبیب کلابی کا خیمہ نصب کیا گیا. لیکن یہ خیمہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکا, کیونکہ 9 محرم کو آئے تھے, لیکن عاشورہ کی صبح جو پہلا حملہ ہوتا ہے, اس پہلے ہی حملے میں البتہ شجاعت دکھائی شبیب کلابی نے, کچھ ظالموں کو قتل کیا, واصل جہنم کیا, مقابلہ کیا, لیکن تاب نہ لا سکے. خود بھی درجہ رفیع شہادت کے اوپر فائز ہوئے. 67 سال عمر تھی شہادت کے وقت آپ کی. ایسے جیالے تھے سرکار سید الشہداء کو, ایسے افراد تھے جنہوں نے سرکار سید الشہداء کے اوپر اپنی جان قربان کیا. دوسرا پروانہ آج کا شمع امامت کا, شمع امامت حسینی کے اوپر جس پروانے نے جان اپنی نثار کیا, اس کا نام ہے بکر بن حی تیمی. قبیلہ بنی تیم اللہ بن ثالبہ سے تعلق تھا. یہ شخص بھی شروع سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھا, بعد میں شریک ہوا ہے سرکار سید الشہداء کے لشکر میں. عمر ابن سعد کے لشکر میں یہ بھی کربلا میں وارد ہوا ہے 3 تاریخ کو. لیکن جب 9 تاریخ کو شمر ملعون آیا ہے, دیکھیں بہت سارے لوگ تھے جو صرف اسی چکر میں آئے تھے کہ فرزند رسول ہیں, جنگ کہاں ہوگی, تو آپسی اختلافات ہیں, میٹنگ ہوگی ان لوگوں کی آپس میں بیٹھ کر کے, سب ہو جائے گا, حل ہو جائے گا, ہم بھی اپنے کباب بھی ہم کو ملے گا, اور منتھلی جو ہم کو ملتا ہے وظیفہ حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی ہم کو ملتی رہے گی, ہم برے بھی نہیں بنیں گے, ادھر بھی اچھے ہو جائیں گے, ادھر بھی اچھے ہو جائیں گے.
لیکن ایسا تھا نہیں. 9 محرم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے، عمر سعد نے کہا تھا کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو چھٹ چھٹ کے گریں گے. تو اس وقت جناب بکر بن حیتیمی نے اپنے آپ کو لشکر عمر سعد سے جدا کیا اور سرکار سید الشہداء کی فوج سے اپنے آپ کو ملحق کر لیا. جب عاشورہ کی صبح میں شمر ملعون نے، شمر ذوالجوشن ملعون نے، جہنمی و لعنتی نے جب جسارت کیا ہے سرکار سید الشہداء کے لیفٹ ونگ کے اوپر، بائیں سمت کی فوج کے اوپر جب حملہ کیا ہے، تو اس وقت بکر ابن حی اور عبداللہ ابن عمیر اور حانی بن ثبیت اور دوسرے ساتھی، یہ وہ افراد تھے جنہوں نے شمر کی اس فوج کا مقابلہ کیا. صرف مقابلہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ کئیوں کو واصل جہنم کیا، متعددوں کو زخمی کیا اور مجبور کیا شمر کی فوج کو پیچھے ہٹنے کے لیے. اسی جنگ میں شجاعت دکھاتے دکھاتے جناب بکر کا پیر قط ہو گیا، پیر کٹ کے الگ ہو گیا. پیر کٹا تو ظالموں کے نرغے میں گھرے، اسیر کر لیا گیا جناب بکر ابن حی کو. ظالم انہیں اٹھا کر کے دشمن کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے. لے جانے کے بعد اتنا ان کے اوپر آزار و اذیت کیا، ان کی اتنی اذیت ان کو پہنچائی، اتنا شکنجہ کیا، اتنا ظلم کیا، بجائے اس کے کہ مجروح تھا انسان، اس کا مداوع کرتے، اس کا علاج کرتے. کل تک یہ تمہارے ساتھ تھا، صاحب سلامتی تمہارے ساتھ تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، کھانا پانی تھا، لیکن نہیں. چند گھنٹوں کے اندر دیکھیں آپ، چند گھنٹوں کے اندر کیسے ہوتا ہے. جو رفاقت کا دم بھرتے تھے وہی اسیر کر کے لے گئے، آزار و اذیت پہنچائی، شکنجہ، اتنا شکنجہ ان کے اوپر کیا. زندہ تھے لیکن سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد، عاشور کے بعد، یہ بھی اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر کے درجہ رفیع شہادت کے اوپر فائز ہوتے ہیں. چنانچہ عاشور کے بعد ان کی بھی شہادت واقع ہوتی ہے. یہی وہ افراد ہیں جن کے لیے امام معصوم بھی کہتے ہیں کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اپنے امام کی اتباع میں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی کہیں یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما. انا للہ